صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الذي سمی فی السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین. سیما بقیت اللہ فی الأرضین روحی وأرواح العالمین لتراب مختمہ الفدا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے شہزادی کونین کی مجلس اعزا میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ارشاد ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا. امام نے فرمایا کہ خدا رحم کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کر دے. اور پھر کسی نے امام سے سوال کیا، خاص طور پر جو ارد گرد میں حالات ہیں اس اعتبار سے آپ اسے سماعت فرمائیے گا. کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مجلس میں جا سکیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی اجتماع برپا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مجلس اعزا برپا ہو. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک پڑھنے والا ہوتا ہے اور ایک سننے والا ہوتا ہے، اور ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ انی احب تلک المجالس. میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں، چاہے فقط ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو. امام نے کہا کہ میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے اگر مومنین نہیں ہوتے تو اس مقام پر اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو ملائکہ تمہاری دعا پر آمین کہا کرتے ہیں. لہذا یہ وہ مجالس ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کو محبوب ہیں، پسند ہیں انہیں. عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. ارشاد فرمایا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
تو بالخصوص جہاں رحمت للعالمین کی بیٹی کا ذکر ہو، جہاں دختر رحمت للعالمین کا ذکر ہو، تو اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں کل بھی عرض کیا تھا جب سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اور جب کسی ہستی کے بارے میں دیکھنا ہو، ان کی شان، ان کی منزلت، ابتدائی میں گزارش کرتا ہوں اصلاً مجھ جیسے حقیر کی کیا اور نجس زبان سے کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ شہزادی کونین کے فضائل میں سے اس سمندر میں سے ایک قطرہ بھی گزارش کر سکوں. اس لیے کہ جب امام معصوم یہ بیان فرما دیں کہ ہی سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ اکبر، یعنی مجھ جیسے کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ اس جملے کی تفسیر بیان ہو سکے. ہی سر من اسرار اللہ تعالی، یعنی امام نے فرمایا کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. حسن جو اللہ کا راز ہو، اللہ اکبر، تو جسے اللہ نے خود راز میں رکھا ہو، جن کے فضائل راز میں ہے. جس طریقے سے سورہ مبارکہ قدر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تفسیر ہے، سورہ قدر کی تفسیر ہے شہزادی کونین کہ اللیلۃ ہی فاطمہ. امام نے فرمایا یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر ایک تو وہ ظاہری شب ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ اس کا ایک باطن بھی ہے. قرآن کے ایک ایک آیت کے 70 بطون ہیں، 7 ابطن، 70 بطون ہیں ایک ایک آیت کے، پے در پہ الگ الگ پیغامات ہیں. امام نے فرمایا کہ اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ اللیلۃ ہی فاطمہ، یہاں پر اس رات سے مراد شہزادی کونین ہے. اب شہزادی کونین پر کون سا وہ قرآن یا قرآن جیسی کون سی وہ چیز نازل کی ہے اللہ نے، یہ اللہ کا راز ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اور یہاں پر کیا امام کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر میں قرآن صامت نازل ہوا تھا اور شہزادی کونین پر قرآن ناطقین کا نزول ہوا تھا، کہ حسن مجتبیٰ بھی قرآن ناطق ہیں، حسین سید الشہداء بھی قرآن ناطق ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس میں جو شباہت ہے وہ شباہت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا، اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل کو بھی بنی نوع انسان سے چھپا کر رکھا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا. اور پھر ایک اور تفسیر یوں بیان کی گئی کہ جیسے شب قدر کو اللہ نے 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، چاہے شب 19 ہے، شب 19 رمضان یا شب 21 رمضان یا شب 23 رمضان، اسی طریقے سے کہا کہ شہزادی کونین کی قبر مطہر کو بھی اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، وہ بھی 3 مقامات میں سے کسی ایک مقامات پر ہے، یا حجرہ فاطمہ زہرا میں ہے، یا قبر نبی کے ساتھ ہے، جنت البقیع میں ہے. تو بیوی کی ذات وہ ہے، کیا بیان کیا جائے کہ جب سرکار ختمی مرتبت یہ کہہ دے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، کہ میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ آج تھوڑا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں، اصلاً جب کسی شخص کے فضائل کے بارے میں بات بیان ہوتی ہے تو یہ طے کیا جاتا ہے کہ ان کی خلقت کس انداز سے اور ان کا حسب کیا ہے، خاندان کیا ہے. اصلاً بیوی کے بارے میں کیا بیان کیا جائے کہ جب عالم انوار کا ذکر ہو، عالم انوار کا جہاں ذکر ہے، اصول کافی کی روایت ہے، عجیب روایت ہے یہ. اور چونکہ اصول کافی اس لیے میں نے حوالہ دے دیا کہ ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440 پر روایت ملتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بیوی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو وہ ایک سیب کے نتیجے میں کہ جب حضور تشریف لے گئے تھے معراج پر، اللہ نے وہ سیب عطا کیا کہ جو حضور کی غذا بنا اور وہ سبب خلقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنا، یہ سب جانتے ہیں. لہذا چونکہ وہ سیب وہاں سے جنت سے تھا تو حضور اپنی بیٹی کو اکثر سونگھا کرتے تھے، استشمام کیا کرتے تھے. ہر باپ اپنی بیٹی کو چوما کرتا ہے، حضور اپنی بیٹی کو چومتے بھی تھے، بوسہ بھی دیتے تھے، لیکن سونگھا بھی کرتے تھے. اور جب کسی زوجہ نے سوال کیا تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. یعنی خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، اور فرمائیے گا خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے،
اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ۔ تو بیوی سے جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے حضور، لیکن یہ تو دنیا میں تشریف آوری کی بات ہے۔ اس سے پہلے اصول کافی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440، خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، کوئی ابھی حدیث قدسی ہو گئی، اللہ کا کلام، کہ یا محمد خلقتک، کہ اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، وخلقت نور علی، اور میں نے علی کے نور کو خلق کیا، یعنی حضور کا نور خلق ہوا اور علی کا نور خلق ہوا۔ روایت کا جو اگلا حصہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پہلے ایک نور تھا، یعنی محمد مصطفیٰ کا نور، علی مرتضیٰ کا نور، ایک نور تھا۔ فلم یزل کا یہ نور لیکن وہ تھا کہ یقدسنی و یحللنی، یہ نور جب سے میں نے اسے خلق کیا یہ ہمیشہ میری عبادت اور میری تحلیل اور تقدیس میں مصروف رہا۔ فقسمتها، اس کے بعد میں نے اس نور کو تقسیم کیا، الثنتین، 2 حصوں میں، فقسمت الثنتین ثنتین، اس کے بعد جب 2 حصوں میں نور تقسیم ہوا پھر ان دونوں کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا، وَأَوَّلُهَا محمد، اس میں سے پہلے محمد ہیں، پھر امیر المومنین ہیں، پھر حسن مجتبیٰ ہیں، پھر حسین سید الشہداء ہیں، یہ روایت کیوں چلتی ہے آگے۔ جب یہ 4 انوار خلق ہو چکے تو فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بیوی کا نور خلق ہوا، اور بیوی کا نور جب خلق ہوا تو اس کے آخر میں خلقت کی وجہ کیا تھی؟ عجیب جملہ ہے، اس کی تفسیر اللہ عالم شاید کوئی مرجع تقلید صحیح طریقے سے بیان کر سکے۔ فَأَفَاضَ نُورَهَا فِينَا، اللہ نے جب بیوی کے نور کو خلق کر دیا اس کے بعد اس نور کو ہم چاروں میں پھیلا دیا، یعنی بیوی کا نور اب محمد مصطفیٰ میں بھی ہے، اب علی مرتضیٰ میں بھی ہے، اب حسن مجتبیٰ میں بھی ہے، اب حسین سید الشہداء میں بھی ہے۔ لہذا جب فاطمہ زہرا کا نور ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے پنجتن میں، کہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی شریک، فاطمہ تو بضعۃ منی، جو علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی شریک حیات علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ہے بیوی کا نور، حسین سید الشہداء کے ساتھ بھی ہے بیوی کا نور۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو نہ رسول سے کروایا، نہ علی سے کروایا، نہ حسن سے کروایا، نہ حسین سے کروایا، اعلان کیا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عالم انوار میں بیوی کا نور خلق ہوا، ان ہستیوں میں تقسیم ہوا، اور پھر اس نور نے کن کن کی شفاعت کی ہے؟ عالم انوار کی بات کر رہا ہوں، احادیث سے بات گزارش کروں گا، یہاں پر ہماری عقل کی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی عقل اور اپنی خطابت کو استعمال کریں، احادیث کی باتیں ہیں۔ کہ پھر ارشاد فرمایا، امام معصوم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا ایک حصہ آج مسجد زہرا میں مومنین نماز جمعہ کے لیے تشریف لے گئے، اس مسجد کے اندر بیوی کے فضائل میں ایک حصہ اس بینر پہ لگا ہوا تھا، اس حدیث کا ایک حصہ، کہ ارشاد فرمایا امام نے، یہ 6 امام کی حدیث ہے، فرمایا کہ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهَ أَن يَبْلُوَ الْمَلَائِكَةَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَحَابًا مُظْلِمًا فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَنظُرُ أَوَّلَهَا مِنْ آخِرِهَا وَلَا آخِرَهَا مِنْ أَوَّلِهَا فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا مُنْذَ خَلَقْتَنَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَنَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَٰذِهِ الْأَنْوَارِ إِلَّا مَا كَشَفَتْ عَنَّا۔ حدیث ہے، 6 امام کی حدیث ہے، کہ جب اللہ نے چاہا کہ عالم انوار میں ملائکہ کا امتحان لے تو اس نے ایک سیاہ بادل کو بھیج دیا، اس سیاہ بادل کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرش الہی پر اندھیرا چھا گیا، ارسل علیہم سحابا مظلما، ظلم کہتے ہیں در حقیقت اس کا مطلب ہوتا ہے تاریکی، ظلمت، تو ایک سیاہ بادل عرش پر ہے، اندھیرا ہے عرش پر، اس اندھیرے کا نتیجہ کیا ہے کہ فکانت الملائکہ لا تنظر اولها من آخرها، ملائکہ میں سے پہلا آخری کو دیکھ نہیں سکتا، ولا آخرها من اولها، اور نہ دوسرا پہلے کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ملائکہ میں سے کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسا اندھیرا تھا عرش پر۔ عرش کی وسعت کتنی ہے، کتنا بڑا ہے عرش؟ ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا کہ عرش الہی اتنا وسیع ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک، ایک فرشتہ پرواز کرنا شروع کرتا ہے عرش کے ایک حصے سے، 3000 سال تک پرواز کرتا ہے، 3000 سال پرواز کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم 3000 سال یہ دنیا کے 3000 سال تھے یا آخرت کے 3000 سال، لیکن پرواز کرتا ہے، اس کے بعد سوال کرتا ہے پروردگار کیا تیرا عرش ختم ہو گیا؟ خدا نے کہا ابھی 3000 سال تک مزید پرواز کر،
3000 سال تک وہ مزید پرواز کرتا ہے. پھر سوال کرتا ہے پروردگار کہ تیرا عرش ختم ہو گیا؟ اللہ نے کہا بھی 3000 سال تک مزید پرواز کر. وہ 3000 سال تک اور پرواز کرتا ہے. پروردگار تیرے عرش کی وسعت ختم ہو گئی. خدا نے کہا اگر تو قیامت تک اسی انداز سے پرواز کرتا رہے تب بھی میرے عرش کا ایک حصہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے عرش کی وسعت. اس وسعت پر اندھیرا ہے, ظلمت ہے, تاریکی ہے. فقالت الملائکہ, ممبر سے بیٹھ کے خطابت نہیں کر رہا, یہ امام کی روایت سنا رہا ہوں لفظ بلفظ. فقالت الملائکہ, ملائکہ کہتے ہیں الہنا و سیدنا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے سردار, منذ خلقتنا, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسا اندھیرا نہیں دیکھا. فنسألک بحق هذه الانوار, تو ہم کچھ انوار کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں. الا ما کشفت عنا, کہ اس اندھیرے کو ہم سے دور فرماتے. وقال اللہ عز وجل, ملائکہ نے کہہ دیا پروردگار تو اندھیرا دور فرماتے. خدا عز وجل کی آواز آتی ہے, وہ جو حدیث کسا میں بھی جملہ ہے وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے ملائکہ, لاف اس اندھیرے کو تم سے دور کر دوں گا. اندھیرا دور کیسے ہوا؟ روایت کا اگلا جملہ ہے, قال محمد ارشاد فرماتے ہیں اندھیرا پروردگار نے عرش الہی پر جو ملائکہ کا اندھیرا تھا فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلقہ فی قرۃ اعین, بیوی کے نام پر درود بھیجے محمد بیوی کے نور کو بلند کیا عرش پر. وعلقہ فی قرۃ العرش, امام فرماتے ہیں کہ شہزادی کے نور کا صدقہ تھا فظہرت السماوات السبع والارضون السبع, بیوی کے نور کے صدقے میں 7 زمینیں بھی روشن ہو گئیں اور 7 آسمان بھی روشن ہو گئے. اللہ اکبر. ولماذا سمیت فاطمۃ الزہرا, امام نے فرمایا لہذا بیوی کو زہرا کہا جاتا ہے. زہرا یعنی نور عطا کرنے والی. بیوی کے تقریباً 150 کے قریب نام علماء کرام نے لکھے اپنی کتابوں میں, الگ الگ نام, الگ الگ صفات, الگ الگ القاب. ان میں سے ایک ہے زہرا. یہ زہرا کیوں ہے؟ نور عطا کرنے والی. کئی روایات ہیں زہرا کے بارے میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بیوی مدینہ منورہ میں نماز پڑھا کرتی تھیں تو بیوی کے گھر سے ایک نور طلوع ہوتا تھا کہ جو آسمانوں تک جاتا تھا, لہذا اسے زہرا کہا جاتا ہے. بیوی کی ذات مقدس کو زہرا کہا جاتا ہے اس لیے کہ زمین سے نور آسمان تک جاتا تھا بیوی کا جب بیوی نماز پڑھا کرتی تھی. لیکن نماز پڑھ کر خود کو منور کر لینا یہ الگ منزل ہے. نماز پڑھ کر زمین و آسمان کو روشن کر دینا یہ شہزادی کونین کی منزل ہے. جب بی بی عرش پر ہیں ان کے نور سے 7 زمینیں بھی روشن ہو گئی, 7 آسمان روشن ہو گئے. جب یہ روشن ہو گئے وکانت الملائکہ, یہاں سے لکھا تھا مسجد زہرا میں حدیث کا جملہ, وکانت الملائکہ یسبح اللہ ویقدسہ, ملائکہ نے جیسے اس نور کو دیکھا تو مستقل تسبیح اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کی. جیسے ملائکہ نے عبادت کرنا شروع کی تو وقال اللہ عز وجل, خدا عز وجل کی آواز آتی وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لا جعلن ثواب تسبیحکم وتقدیسکم الی یوم القیامہ, مجھے میری عزت جلال کی قسم میں تمہاری تسبیح اور عبادت کے ثواب کو لکھ دوں گا. کن کے نامہ اعمال میں؟ ملائکہ کی تسبیح کے ثواب کو, ملائکہ کی عبادت کے ثواب کو. کن کے نامہ اعمال میں؟ لمحبی هذه المرأة وابیها وبعلها وبنیها, میں لکھ دوں گا فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کے نام, ان کے بابا کے چاہنے والوں کے نام, ان کی اولاد کے چاہنے والوں کے نام, ان کے شوہر کے چاہنے والوں کے نام. یعنی بیوی کے نور کا صدقہ یہ ہے کہ عبادت ملائکہ کر رہے ہیں لیکن فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کے نام لکھی جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ شہزادی کون ہے؟ ان کا نور عرش الہی پر. ہم تصور کیا کر سکتے ہیں بیوی کے بارے میں؟ پھر جب بیوی کی تشریف آوری ہوتی ہے, دنیا میں تشریف لاتی ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ جنت کا سیب. اور اس کے بعد دیکھیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے کردار میں اور اس کے اخلاق میں باپ کا اثر بھی ہے لیکن ماں کا اثر بہت زیادہ ہے. لہذا یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے بی بی کی ماں شہزادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اولادیں مختلف اولادیں ہیں, علی نے تقریباً یعنی یا 24 اولادیں یا 26 اولادیں روایت کے اختلاف کے ساتھ, 12 بیٹے 14 بیٹیاں, یہ الگ الگ روایتیں.
تو کیا سب کا مقام مولا حسین علیہ السلام کے برابر ہے؟ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے برابر ہے؟ نہیں. اچھا کہ باقی وہ تو معصوم تھے، کیا سب کا مقام مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے برابر ہے؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے برابر ہے؟ نہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ بعض علماء نے بہت اچھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ فرق یہ ہے کہ باپ تو سب کے علی ہیں لیکن ماں کے اختلاف کے ساتھ. ماں جس کی فاطمہ زہرا ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے ہوتے ہیں، بیٹیاں زینب اور ام کلثوم جیسی ہوتی ہیں، اور اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا حسین جیسا نہ صحیح کم از کم عباس جیسا ہوتا ہے. یہ اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام میں موضوع آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات اقدس نہیں ہے، لیکن غور فرمائیے گا حسن عباس جتنے دنیا کے سامنے آئے ہیں تو ام البنین کے دودھ کا اثر تھا، حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا. اور ہمارے اب کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، حسن حیدر کے خون کا اثر ہم نے کہاں دیکھا کربلا میں؟ مولا نے تو تلوار رکھ لی تھی، یہ تو ام البنین کے دودھ کا اثر تھا. اور یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب شہزادی ام البنین تشریف لائیں مولا علی علیہ السلام کے گھر تو آتے فوراً اپنے آپ کو حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء کے قدموں میں گرا کر کہا کہ دنیا مجھے تمہاری ماں کہے گی لیکن میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آ رہی، تمہاری کنیز بن کر آ رہی. جسے دنیا ماں کہے اس نے اپنے آپ کو کنیز کہا، میں کنیز ہوں حسن مجتبیٰ کی، حسین ابن علی کی. اور ماں نے کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ شب عاشور کے بارے میں روایت ہے کہ جب امام حسین جا رہے تھے عمر سعد کے پاس آخری مکالمے کے لیے، مقام مکالمہ کربلا میں جنہوں نے زیارت کی ہے، جب مولا حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آقا ابوالفضل عباس نے ساتھ چلنا شروع کیا. اس وقت مولا حسین نے کہا تھا کہ عباس ہم دشمن سے یہ طے کر چکے ہیں کہ میں جاؤں گا اور میرا جوان بیٹا علی اکبر، عمر سعد آئے گا اور اس کا جوان بیٹا، اور ہم میں سے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا ہمارے علاوہ. ایک مرتبہ ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اس وقت مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ مولا حسین سے کہا تھا کہ مولا یہ تو بات درست ہے کہ آپ کے درمیان طے ہو چکا ہے، آپ جائیں گے، جوان بیٹا علی اکبر وہ تشریف لے جائیں گے، لیکن مولا یہ تو دیکھیے گا کہ عمر سعد کا غلام بھی تو اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو غلام کہا. یہ کیوں ہے؟ یہ فرق ہے ماں کی وجہ سے. اللہ اکبر. لہذا ماں کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہے. اب فاطمہ زہرا کی جو ماں ہو خدیجۃ الکبریٰ، ایک جملہ فقط کہہ دوں، جس کے قدموں میں جنت کے مالکوں کی جنت ہے. اللہ اکبر. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. حسن حسین کی جنت کہاں ہے؟ فاطمہ زہرا کے قدموں تلے. جس کے قدموں میں جنت کے مالکوں کی جنت ہے اس کی اپنی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں. یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. خاص اہتمام حضور نے کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سے اس خاص اہتمام کے ازدواج کی؟ اور واحد ہیں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ رتبے میں اگرچہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کے کوئی خاتون نہیں ہے، لیکن کچھ امتیازات ایسے ہیں کہ جو کچھ خاص خواتین کو عطا کیے گئے. ان میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ. ایک امتیاز وہ ہے جو اصلاً ان کے علاوہ کائنات میں کسی بیوی کو عطا نہیں کیا گیا. کون سا امتیاز؟ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں غور کیجئے گا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور ہمارے تو یہ فرق ہے ماں کی وجہ سے. شہزادی خدیجہ الکبریٰ جب حضور ازدواج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مثلاً شہزادی خدیجہ نے پہلے رشتہ بھجوایا تھا، جبکہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، لڑکی والے اسے قبول کرتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بی بی نے رشتہ خود بھجوایا تاکہ دنیا یہ الزام نہ لگانے پائے کہ محمد مصطفیٰ نے رشتہ اس لیے بھجوایا ہے کہ مثلا خدیجہ کے پاس دولت ہے. نہیں، میں خود ازدواج کرنا چاہتی ہوں، یہ نبی خدا ہے. ازدواج کے لیے جب ارادہ کیا اور خود رشتہ بھجوایا، اور پھر جب ازدواج ہوا اس وقت مولا ابو طالب علیہ السلام انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، تاریخ میں موجود ہے. اس وقت ان کا جملہ بھی ہے کہ اگرچہ میرے محمد کے پاس وَإِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ، اگرچہ میرے محمد کے پاس مال کم ہے
فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ. اس کی زوجہ کے پاس مال بہت ہے، محمد کے پاس مال کم ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ازدواج ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھیں خطبہ نکاح میں جملہ ارشاد فرمایا کہ مستقبل کا نبی بننے والا ہے. جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی خبر دے دے وہ کافر نہیں، محسن اسلام ہوا کرتا ہے. کہا کہ یہ نبی بننے والا ہے مستقبل کا. لہٰذا اعتراض ہو سکتا تھا حضور پر، تو خدیجہ نے بھی دور کیا میں رشتہ بھجواؤں گی، اور ابو طالب نے بھی دور کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ محمد مال کی وجہ سے ازدواج کر رہا ہے، نہیں، یہ تو مستقبل کا نبی بننے والا ہے. تو پروردگار احسان ہو گیا خدیجہ کا بھی، احسان ہو گیا ابو طالب کا بھی کہ کردار محمد کی حفاظت کی ہے. ابو طالب نے بھی کی ہے، خدیجہ نے بھی کی ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پروردگار ابو طالب کا احسان ہے، خدیجہ کا احسان ہے، تیرا صلہ کیا ہے؟ کہا گھبراؤ نہیں، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے خاندان فاطمہ زہرا، ماں ایسی ہے. لہذا میری مائیں بہنیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہو، ماں کا کردار معاشرے میں عزیزان گرامی، اصل ایک تو ہم نے یہ ڈیوٹی سمجھی ہوئی ہے کہ دین فقط مولوی صاحب سکھائیں گے، بس امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ مولوی صاحب یا مدرسے والوں کا کام ہے. ویکلی کلاس ایک دفعہ جائے گا بچہ، بس دین جو سیکھ کے آ جائے وہ سیکھ کے آ جائے، باقی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل شہزادی کے گھر میں آپ کردار دیکھیے گا جہاں ضرورت نہیں ہے کسی کو دین سکھلانے کی، دین سمجھانے کی، اس لیے کہ سب علم لدنی کے حامل ہیں، لوح محفوظ کے حامل ہے سب کے سب. لیکن کیا نہیں ملتا؟ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بی بی باقاعدہ مولانا حسن علیہ السلام جب واپس تشریف لایا کرتے تھے مسجد سے تو سوال کیا کرتی تھی کہ بتاؤ میرے بابا نے آج کیا خطبہ پڑھا ہے؟ کیا امام حسن کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھول چکے ہوں گے؟ یا کیا مثلا بی بی نعوذ باللہ نہیں جانتی ہوں گی کہ میرے بابا نے کیا پڑھا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا. دین کا مطلب فقط یہ نہیں کہ مدرسہ بھیج دو یا مجلس میں بھیج دو تو کافی ہو گیا معاملہ. گھر کا کردار کیسا ہے کہ بتاؤ. حسن مشتبہ سے سوال کیا کرتی تھی. لہذا بہت سے احباب ہیں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت اچھی بات ہے جب مجلس میں بچوں کو لے کر آتے ہیں اور جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں. اس سے دو تین فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ خود اٹینٹو ہو کے مسجد میں مجلس میں بیٹھے گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں، اس کی اپنی ایج کے حساب سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ مولانا صاحب نے کیا بتایا تھا، تمہیں کون سی باتیں یاد ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو کسی اور نے نہیں، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ مولانا حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں سوال کیا کرتی ہے. ماں کا کردار بہت اہم ہے. اور اس اعتبار سے اصلاً یہ کردار شروع کب سے ہوتا ہے؟ یہ کردار اس وقت شروع ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اسے سمجھاؤ، اب اسے سکھلاؤ. نہیں، یو آر ٹو لیٹ. معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب اس کے ہاتھ میں جب میڈیا اس کے ہاتھ میں موبائل فون اسے چلانے کے لا گیا، اب آپ کے ہاتھ میں کہاں رہے گا وہ؟ نہیں، وہ ابن موبائل ہو گیا ہے. یہ حقیقت ہے. اور اس کے لیے چیٹ کرنا والدین کو بھی بہت آسان ہے. آپ کہاں تک اسے سنبھال پائیں گے؟ اس لیے کہ ہم جتنے ایکسپرٹ ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ ایکسپرٹ ہے نا. تو اس کے لیے یہ سمجھانا ماں باپ کو کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیچھے کسی اور ونڈو میں جو چھپی ہوئی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. نہیں، یہ معاملہ لیٹ ہے. بچے کی تربیت کا آغاز تو اس وقت ہے کہ اصلاً جب ازدواج کے لیے ارادہ ہے. اب اس وقت بات کرنے کی گنجائش نہیں کہ میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. اور اس کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ اے عقیل مجھے وہ خاندان کو ایسا بتلا دو کہ جو شجاعت میں مشہور ہو، تاکہ جب میں اس خاندان میں ازدواج کروں تو اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. ورنہ علی علیہ السلام میں کیا شجاعت کی کوئی کمی ہے؟ کہنے لیکن ماں کی طرف سے بھی مجھے شجاعت چاہیے، ماں کی طرف سے بھی شجاعت چاہیے. لہذا شہزادی ام البنین سے ازدواج کیا. یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ انسان اس وقت خیال رکھے. اور اس کے بعد پھر جب ہمیں بیوی کی زندگی میں نظر آیا، جو کل آج روایت پڑھی تھی کہ جب امیر المومنین تشریف لے جاتے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ کے پاس، تو اس وقت بیوی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. یہ ہم نے گزارش کیا کل. اور پھر علی نے سوال کیا کہ آپ اس وقت اس عالم میں کیوں ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ مجھے ایک دن آپ کے گھر سے اپنی قبر میں منتقل ہونا ہے. تو کیوں نہ اے علی، یہاں سے روایت نہیں پڑھی تھی اب، تو کیوں نہ اے علی یا امیر المومنین ہم آج کی ساری رات عبادت پروردگار میں بسر کریں. یہ ہے ماں کا کردار. دیکھیں ہم سے یہ نہیں کہا گیا
کہ تم ساری رات عبادت میں گزارو، شادی اور ازدواج کی پہلی رات ہے، نہیں کہا گیا ہم سے. اس لیے کہ انسانی جذبات کے ہوتے ہوئے شاید ہم سے یہ ممکن بھی نہیں تھا، لہذا ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا گیا. انہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری، ہم سے فقط 2 رکعت نماز کا مطالبہ کیا. زندگی اپنی صحیح طرح گزارنا چاہتے ہو، برکت کے ساتھ آغاز کرنا چاہتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر زندگی کا آغاز کرو. تو دلہن کے چہرے پر میک اپ اتنا ہے ماشاءاللہ سے، کیا نماز ہوگی اور کیا وضو ہوگا، کیا اس میں عبادت ہوگی. اور خیر اب وہاں پر بات نہیں، معاملہ تو یہاں پر بھی ہے. اب جہاں انہیں 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے تو میں نے کم کہہ دیا نا، 4 گھنٹے تو لڑکوں کو لگتے ہیں شاید، لڑکیوں کو پتہ نہیں کتنا لگتا ہے. تو کیا اس وقت وضو ہو، کیا اس وقت. البتہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ انتظام کرتے ہیں وضو کے لیے، خاص طور پر پہلے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کر آغاز کرنا زندگی کا. جو سیریس ہوتا ہے when there is a will there is a way. اگر خواہش ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا. بعض علاقے ایسے ہیں کہ یہ مومنین نے بتایا کہ مولانا دلہن کے آنچل ہی پہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اس پہ نماز پڑھو. رسم ہے شاید کوئی کہ کل تک تو اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، آج سے انہیں کو کرنا ہے، بسم اللہ شروع ہو جاؤ. نہیں، یا شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا کہ یا علی یا امیر المومنین، کیا مناسب نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے تو آج کی رات ہم عبادت پروردگار میں گزاریں. اور دونوں نے ساری رات عبادت میں بسر کی. ابھی جب امیر المومنین جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس تو اس وقت رسول اللہ سوال کیا کہ اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ اور اس وقت علی نے جواب دیا کہ جو امام المتقین ہو اس کی زبان سے جملہ جاری ہو کہ نعم العون علی طاعت اللہ. یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تصور کہ جو ویسٹ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر شادی بہت اچھی جا رہی ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب we live for each other، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، میاں بیوی. نہیں، اسلام نے اس سے بڑھ کے تصور دیا ہمیں. دنیا کا تصور یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیئیں، مولانا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں. اس سے بڑھ کر اسلام نے تصور یہ دیا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں، دونوں مل کر ذات پروردگار کے لیے جیئیں، اس کے لیے جیئیں. یہ ہے اصل تصور. بیوی شوہر کی مددگار ہو، شوہر بیوی کا مددگار ہو، دونوں مل کر رضائے پروردگار کے لیے جیئیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جب مثلا جب شادی ہوئی تو بیوی مبارک کٹ ہو گئی، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ آ بھی گئی، بیوی نے رکھوا دی. کتنے ایسے ہیں کہ بہت سے جو مرد تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بیوی نے آ کے شروع کروا دی. ہے نا ایسا معاملہ؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں مل کر اللہ کی جانب آگے بڑھیں، جس میں جو کمی ہے وہ ایک دوسرے کو پورا کریں. اور ہو سکتا ہے معاملہ عزیزان گرامی، یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے پیغام ہے. زندگی کا آغاز وہاں سے ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ماں ایسی ہوگی، بہت مشہور جملہ اب تو کتنی مرتبہ ممبروں سے پڑھا گیا اور یہاں پر تو بزرگ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان سے آپ نے یقیناً سنا ہوگا شیخ مرتضی انصاری کی ماں کا جملہ ہے نا. شیخ مرتضی انصاری کی ماں، جب سوال کیا کسی نے، وہ شیخ کہ جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا ہے، جن کی تعلیم مولا کائنات نے عطا فرمائی ہے، شیخ مرتضی انصاری اس منزل پر کیسے پہنچے؟ ماں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے وہ مقام حاصل کیا حسن جن کے کان میں امیر المومنین سورہ مبارکہ الحمد پڑھ کر گئے تھے، وہ مشہور واقعہ. اب واقعہ ریپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہاں پر اکثر مومنین ایسے ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے کہ انہیں واقعہ معلوم ہوگا. تو مولا امیر المومنین جن کے کان میں سورہ الحمد پڑھ کر جائے، جن کے علم کا یہ مقام ہو، تو اس وقت ماں نے جب کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے نے الحمدللہ اس مقام کو طے کیا، تو ماں نے کیا جواب دیا کہ میرا بیٹا اگر نبی بن جاتا تب بھی مجھے حیرت نہ ہوتی. آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا ہے کہ آپ کا بیٹا نبی بن جاتا آپ کو حیرت نہ ہوتی؟ اتنا بڑا جملہ یہ کہ اس لیے کہ جب سے اس کی ولادت ہوئی تو کوئی موقع ایسا نہیں گزرا کہ میں باوضو نہ ہو اور میں نے اسے دودھ پلایا. ہمیشہ پاکیزگی کے عالم میں اسے اس کی غذا عطا کی ہے. اگر غذا بچوں کو ایسے عطا کی جائے کہ ماں پاکیزہ ہو تو بچے ویسے ہوتے ہیں،
اور نعوذ باللہ پتہ نہیں اسٹار پلس کے ڈراموں کے سامنے بچوں کو بٹھا کر کھلایا جائے کھانا. پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا کہ جناب بچے تو ایسے ڈائلگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. جناب آپ نے خود شیطان کے سامنے بٹھایا ہے, خود شیطان کے حوالے کیا اسے. اور ہمارے نعوذ باللہ من ذالک. اچھا جتنے علماء ہمارے سامنے ہیں ان میں سب میں ماں کا کردار ہے. خود علامہ ہلی کی زندگی میں جو ماں کا کردار ہے, کہ جب علامہ ہلی کے والد محترم انہیں قرآن پڑھانے کے لیے لے کر گئے, وہ مشہور واقعہ ہے. اور جب بالکل مولانا صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا کہو الف, تو بچے نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا ان کے والد سے کہ یہ آپ نے کیا انسلٹ کرنے کے لیے مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا کہ جناب آپ قاعدہ پڑھانے کے لیے لے کر آئے ہیں اور میں کہتا ہوں الف, تو یہ پورا سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. تو والد نے کہا کہ ہم نے تو انہیں یاد نہیں کروایا. بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کو کیسے یاد ہوا یہ؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا کہ بابا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے مجھے شعور آیا ہے, میری ماں جب مجھے کھلاتی ہے, مجھے اٹھاتی ہے, مجھے بٹھاتی ہے, مجھے سلاتی ہے, بس قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے. میری ماں نے میرے سامنے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ بقرہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے اس ماں کی زندگی میں خود حجاب نہ ہو, وہ بچے کو کیسے کنیز فاطمہ زہرا بنا سکتی ہے اپنی بیٹی کو. عزیزان گرامی, یہ تلخ حقیقتیں. معاشرہ کچھ بھی ہو جائے. اچھا ایک بہت کامن بات جسے پیش کرنے کا بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب ہم کیا کر لیں, کچھ بھی کر لیں, معاشرہ ایسا ہے. وہ درست ہے کہ معاشرہ ایسا, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت پورا معاشرہ, پوری گلوبل سوسائٹی شیطانیت کی طرف جا رہی ہے. لیکن کیا یزید کے بیٹے سے بڑھ کر کسی کو برا ماحول ملا ہوگا؟ یزید کا جو بیٹا تھا اس کے گھر میں شراب بھی ہے. ہم تو یہاں بساؤ کا شاید دور سے کوئی دیکھ لیتا ہو شراب کو, گھر میں تو نہیں ہوگی, اتنا مجھے یقین ہے. جو مجلس حضرت زہرا میں آ رہا ہے اس کے گھر میں نہیں ہوگی. لیکن جس کے گھر میں شراب ہو, یزید کا بیٹا, یزید کے گھر میں شراب ہے. جس کے گھر میں ہر قسم کے ناجائز تعلقات ہو, جس کے گھر میں ہر قسم کا گناہ ہو, لیکن ایک استاد نے, ایک شخص کی خالص نیت تھی یزید کے بیٹے کو ویسا بنا دیا کہ اس نے کہا کہ میں ٹھوکر مارتا ہوں اس حکومت پر کہ جس میں خون حسین ابن علی کی بو آ رہی ہے. مجھے نہیں چاہیے. لہذا فقط معاشرے پہ بلیم نہ کیجیے گا. لیس للانسان الا ما سعى, قرآن کہتا ہے کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے. کوشش کر لیجئے, اس کے بعد پھر وہ بھی صاحب اختیار ہے, بچہ بھی صاحب اختیار ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے والدین کہتے ہیں مولانا ہم نے ہر قسم کی کوشش کر لی, بچہ نہیں سدھر پایا. ہوتا ہے ایسا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے, لیکن سوال یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے یا نہیں کی, اس لیے کہ نتیجے کا ہم سے سوال نہیں ہے, ہم سے کوشش کا سوال ہے. آپ کوشش کر لیجئے, اس کے بعد نہ ہو سکے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اسے بھی اختیار دیا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی ہوتی معاملہ مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ کہتے تھے اللہ کو اگر نماز فجر میں زبردستی کرنی ہوتی اس کے لیے کوئی مشکل کام تھا کیا؟ وہ اپنے انداز خطابت میں کہا کرتے تھے, کہتے تھے اس کے لیے بہت آسان تھا کہ جو اگر نماز فجر کے وقت سوتا رہتا تو پھر وہ ہمیشہ ہی کے لیے سوتا رہتا. اللہ کر سکتا تھا ایسا نہیں. اللہ کی قسم اپنے آپ سوال کر کے بتائیے گا کون ایسا ہوتا جو نماز فجر نہ پڑھتا؟ کافر بھی اٹھ کے پڑھتا, ہندو بھی اٹھ کے پڑھتا, ہمیشہ کے لیے سوتا. اللہ کر سکتا تھا نا, اس نے زبردستی کا نظام رکھا ہی نہیں. اپنے اختیار کے ساتھ, جو اپنے اختیار کے ساتھ ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہے, جو اپنے اختیار کے ساتھ کافر ہونا چاہتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, یقیناً ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ والدین کا کام ہے. بچے کو یہ راستہ دکھا دیں کہ بیٹے دیکھو یہ گمراہی کا راستہ, یہ ہدایت کا راستہ ہے. جب یہ واضح ہو جائے اس کے بعد, لیکن ہم یہ واضح کریں اس سے. اگر مجھے معاف کر دیجیے گا, اگر چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی بیٹی وہ شروع سے ماں کو اس انداز سے دیکھے کہ فقط جب مسجد میں امام بارگاہ میں جانا ہوتا ہے اس وقت حجاب کرنا ہوتا ہے, جب مال اور مارکیٹ میں شادی بیاہ میں جانا اس وقت حجاب نہیں کرنا ہوتا, اگر وہ شروع سے یہ دیکھے تو اس کی اپنی زندگی میں آگے کیا آئے گا؟ میں تو اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں فقط یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ فقط بس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے تو ہمیں حجاب میں دیکھ لیں, کہ اگر باہر ہوں گے تو کہ مولا امام زمانہ میں نہیں دیکھ سکتے.
کیا ان کی نظر نہیں ہوگی؟ کیا پروردگار نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو سب کو ایک ایک مرغی دی، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرغی دی اور کہا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اسے اس وقت وہاں ذبح کر کے لے کر آنا. سب لے کر آئے کہیں نہ کہیں سے ذبح کر کے، کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ایک بالکل زندہ لے کر آیا، ذبح نہیں کیا اس نے. تو اس نے سوال کیا کہ ذبح کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہا آپ نے شرط ایسی رکھی تھی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں گیا، جس مقام پر گیا، کوئی اور تھا یا نہیں تھا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. یہ سمجھانے کے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، پروردگار تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن نہیں. تو ہم فرق کیوں کرتے کہ امام بارگاہ میں آئیں گے تو ویسے آئیں گے، کہیں اور جائیں گے تو کیا اللہ کی حکومت سے باہر نکل گئے؟ یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے. یہاں بھی امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ سب جانتے جو مجھے سننے والے ہیں، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا آپ کو. دیکھیے حب اہل بیت اطہار بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت. ہاں ایک جو جملہ آ گیا میں گزارش کر دوں، شاید کچھ اور موٹیویشن ہو جائے. بعض اکثر جوانوں کا سوال ہوتا ہے، جو بات ہوئی کہ تنہائی میں اس نے کہا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو اللہ تو ہر جگہ ہے. کہا مولانا جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں، جب سامنے ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے تنہائی میں محفوظ رہ سکیں. مولا علیہ السلام نے بھی کہا تھا مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محفل تو بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی پارسا ہو سکتی ہے، تنہائی کس کی پاک ہے؟ مولانا کیا کرے؟ ایک حدیث شاید انشاءاللہ موٹیویشن ہو جائے. شہزادی فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ علیہ کے فرش ادا کے صدقے میں انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں گناہ سے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا کلام، جب ایک بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور جب کسی اور کے سامنے آ جائے، کوئی اور اس کے سامنے آ جائے تو گناہ کو روک لیتا ہے. چاہے کوئی چھوٹا بچہ آ جائے تو گناہ کو روک لیتا ہے. تو اللہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے شخص، تعجب ہے تجھ پر کہ تو نے مجھے پسترین دیکھنے والا شمار کیا تھا. پسترین دیکھنے والا یعنی تو نے میرے دیکھنے کی وہ حیثیت بھی نہ سمجھی کہ جو ایک 5 سال کے بچے کی سمجھی تھی. اس لیے کہ جب وہ تجھے دیکھ رہا تھا تو گناہ چھوڑ دیا تھا، جب میں تجھے دیکھ رہا تھا تو نے گناہ نہیں چھوڑا تھا. یعنی تو نے حقیر ترین دیکھنے والا شمار کیا. تو یہ تصور نہ کیجیے گا کہ فقط امام بارگاہ میں مولا دیکھ رہے ہیں، مولا ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیکیوں کو وائٹ ایریا تصور کریں اور گناہوں کو بلیک، وائٹ اور بلیک ہمارے ہاں کم ہوتا ہے، اکثر گرے معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ کعبے کا طواف بھی اور اللہ اللہ اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ طاقت ہے. عزیزان گرامی، یہ محبت اللہ نے مجھ اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اپنے بچوں میں اس محبت کو زندہ رکھیے گا. یہ محبت ہے تو اہل بیت کے راستے پر اگر نہ بھی ہو، کچھ گناہ ہو جاتے ہوں، امکان ہوگا کہ انشاءاللہ محبت اہل بیت کے صدقے میں صحیح راہ پر راستے پر آ جائیں گے. یہ امکان ہوگا. اہل بیت اطہار کی محبت. جب اور کہتے ہیں میں اپنے گھر سے چلا تھا تو مجھے ایک آواز آئی تھی کہ اے حر تجھے جنت مبارک ہو. کسی بیوی کی آواز آئی تھی مجھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں تو حسین کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کون بیوی ہے اور یہ کیسی آواز ہے کہ مجھے جنت مبارک ہو. نہیں، یہ میں نے غلط سنا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات میں پتہ چلا نہیں ہے، اے حر آپ نے صحیح سنا تھا. اور وہ محبت کہاں ظاہر ہوئی؟ ظاہر اس وقت ہوئی کہ جب راستہ روکا حسین نے، حسین کا راستہ روکا. کیسے راستہ روکا؟ پہلے تو خود حر کا لشکر پیاسا ہے، حر کا لشکر پیاسا ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ چلنے کی ہمت نہیں ہے. یہاں تک کہ مولا حسین نے کہا کہ اے حر، اے عباس، حر کا لشکر ہے، سب کو پانی پلاؤ. پانی پلانا شروع کیا. ابوالفضل عباس علیہ السلام نے، ان کے ساتھیوں نے پانی پلاتے گئے. تہان محاربی، تہان محاربی اس شخص کا نام ہے. یہ کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ بہت پیچھے تھا اور کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا. سب دوسروں کو پانی پلا رہے تھے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا. اور سید الشہداء کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کوئی پیاسا باقی تو نہیں رہ گیا.
یہاں تک کہ دور سے فرزند رسول نے مجھے دیکھا، مشق لے کر میرے پاس آئے، مشق کو میرے ہاتھوں میں دینا چاہا، میں اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ مشق اٹھا نہیں سکتا۔ فرزند زہرا نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور مشق سے پانی بہانا شروع کیا۔ میں جلدی جلدی پینا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کبھی پانی روک دیں، تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اے شخص تو سکون اور اطمینان سے پانی پی لے، جب تک تیری پیاس بجھ نہ جائے تیرا سر حسین کی گود میں رہے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، سب کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ اور یہ ظالم جانتے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے حسین نے پانی پلایا تھا، مقتل کی کتاب میں تہان محاربی کا لکھا ہوا ہے کہ جب سید الشہداء کا لاشا کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا تھا، پامال لاشا تھا، تو آپ نے اکثر مصائب میں روایت سنی ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا مولا کی انگشتر اتار دے، بہت اس نے کوشش کی، جگہ انگشتر نہ اتر سکی تو ظالم نے مولا کی انگشتر مبارک یہ معلوم تھا۔ اللہ اکبر۔ جسے حسین نے پانی پلایا ہو، اس نے حسین کی انگلی کو قلم کرتی۔ جب پانی پی چکا ہور کا لشکر تو پھر ہور آتا ہے اور ہور نے آ کر کہا کہ میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دے سکتا، راستہ روک دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس کی بات کو نہیں سنا، آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ اور نے لگام پر ہاتھ رکھا۔ یہ عرب میں بہت بڑی بات ہوتی تھی، کسی کی لگام کو تھام لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے اور کو دیکھا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیری یہ مجال کہ تو حسین کی لگام کو تھام لے۔ اس وقت محبت حضرت فاطمہ زہرا حر کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ لگام کو چھوڑ کر کہا کہ اے مولا، آپ نے میری ماں کے بارے میں کہہ دیا، لیکن آپ کی ماں وہ ہے کہ جب تک میرا وضو نہ ہو میں زبان پر نام نہیں لا سکتا۔ یہ فاطمہ زہرا کی محبت۔ اے حر، آپ کے دل میں محبت فاطمہ زہرا ہے، اس محبت نے بچا لیا آپ کو۔ کب؟ شب عاشور، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور پریشان ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا کہ بابا کل جنگ ہے، کیا دل میں خوف ہے؟ کہ نہیں بیٹا، کیا تو نے حسین کے بچوں کی العطش العطش کی صدا نہیں سنی؟ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہ کیسے اور بدل رہا ہے؟ بیوی کی محبت مجبور کر رہی ہے۔ جس حسین نے مجھے پانی پلایا، اس کے بچوں کو میں بھوکا اور پیاسا رکھوں؟ چلا، مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، آپ جانتے ہیں، لیکن جہاں اختتام ہے پھر بیوی کے نام پر وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کیا کہا تھا حر کو؟ یاد رکھیے، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ جب حر توبہ کر کے آئے تب حسین کو اس کا صلہ عطا کرنا ہے نا۔ اب تو حر نے توبہ کر لی ہے، اب حسین نے گویا وہ جملہ کیسے واپس لیا اور حر کو پھر کیا عطا کیا وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس حر چلا توبہ کرنے کی خاطر، آنکھوں پر پٹی ہے، بیٹا ساتھ میں ہے، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا علمدار کربلا ابوالفضل عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا حسین کا فرزند شبیہ رسول اللہ، وہ بھی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ سن سکیں گے حر کی توبہ کو قبول کرنے والے مولا سن سکیں گے حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا تو نے 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی مولا آپ کو لینے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ حر پہنچا، قدموں میں سر رکھ کر کہا مولا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حسین نے حر کو اٹھایا، کہا حر پہلے تو حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا، تیرے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے حسین کے پاس۔ اور پھر ایک جملہ کہا انت حر دنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد، میں نے معاف کیا۔ کہ مولا بس مجھے شرمندہ نہ کیجیے، مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجیے، میرا بیٹا مر جائے۔ حر
حر کا بیٹا چلا جہاد کیا، پشت فرس سے زمین کربلا پر گرا، آواز دی یا ابت ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے گا۔ حر کہتا ہے میں نے جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا اپنے گھوڑے کو سنبھالا، جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا مقتل پہنچا، لیکن میں نے دیکھا حسین ابن علی ابن فاطمہ زہرا مجھ سے پہلے موجود ہے، مولا آپ جلدی تشریف لے آئے، مولا مجھ سے خطا ہو گئی۔ کہ حر یہ جوان کا لاشا ہے، تو کبھی بوڑھا کسی جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، اے حر کے جوان کو اٹھانے والے مولا جب علی اکبر نے بس یہاں ویسے مجلس مکمل ہو جاتی ہے، لیکن مجھے بی بی کے نام تک جانا ہے نا۔ پھر حر آیا، خود آپ نے یہاں تک مجلس ہمیشہ سنی، حر کے بیٹے کی شہادت، اب حر آیا، کہا مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، دیکھیں میرا جوان بیٹا اس کا لاشا موجود ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں قربان کر دوں اپنی جان۔ حر اجازت لے کر چلے، جب جہاد مکمل ہوا زخمی ہو کر گرے، مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین حر کے پاس پہنچے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا، اب حسین نے جو پہلے کہا تھا نا، حسین کو اس کا صلہ عطا کرنا تھا، کہا اے حر انت حر کما سمت کا امک حرا، اے حر تیری ماں کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا، تو وہ آخر آزاد ہے۔ اس کے بعد حسین نے دیکھا حر کی پیشانی زخمی ہے، اپنے پاس ایک رومال نکالا، کہا اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا